بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں 6 جج صاحبان کی تعیناتی ہوئی ہے، اس کی منظوری ہوئی. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا باقاعدہ، اس میں 6 جج صاحبان کے نام منظور کیے گئے، لیکن تحریک انصاف نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا، اور ساتھ ساتھ جو 2 معزز جج صاحبان تھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، انہوں نے بھی اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں کیا ایسی چیزیں تھیں؟ کیا یہ جو تعیناتی ہے اسے خلاف قانون کہا جائے گا یا یہ قانون کے مطابق ہے؟ ظاہری بات ہے 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے 2/3 اکثریت سے پاس ہوئی، اور پارلیمنٹ سے پاس ہونے والی ترمیم کے بعد ہی جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا، جس کا حصہ جو ہے وہ تحریک انصاف بھی ہے، جس کا حصہ جو ہے وہ وکلاء بھی ہیں، اور جس کا حصہ حکومت بھی ہے، اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنے کی بجائے، اپنی رائے دینے کی بجائے بائیکاٹ کیا گیا، اور اب اس منظوری کو، اس تعیناتی کو جو ہے لے کے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے؟ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب. آپ سینئر قانون دان ہیں سپریم کورٹ کے، اور بڑی گہری نظر ہے جو قانون ہے اس پہ. ان سے بات کریں گے. حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب، جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنا، 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پہلے پاس ہوئی، اسی کے تحت یہ کمیشن بنتا ہے، اور پھر یہ جو آئینی ترمیم ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے. اب اسی ترمیم کو، اس کو چیلنج کرنے کا ہی بنیاد بنا کے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، منظوری نہیں ہونی چاہیے. کس حد تک درست ہے سر یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید بھائی، آپ کا بہت شکریہ. اگر آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ دیکھا جائے تو اگر پاکستان کی پارلیمنٹ یا دنیا کی کوئی بھی پارلیمنٹ جو ہے، اگر وہ لا پاس کرتی ہے تو اس کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں اس لا کو موڈیفائی کرنے کے، چینج کرنے کے، امینڈ کرنے کے، یا ریووک کرنے کے، یا سیٹ اسائڈ کرنے کے. ایک یہ ہے کہ پارلیمنٹ بذات خود وقت کے ساتھ اس کو ریکال کر لے، امینڈ کر دے، نیا لا لے کے آئے، نیا پروسیس کر دے اس چیز کے اندر. اور دوسرا، جو اس ملک کی سپریم کورٹ ہوتی ہے اس کے پاس یہ پار ہوتی ہے، یا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے پاس، کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتی ہے کہ اگر فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہیں، یا اس کے بعد آئین کے جو ہے اس کی اسپرٹ یا انٹینٹ کے خلاف کچھ چیزیں آتی ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹلی وہ چیزیں کہ جس کے اندر جو ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ایک ایمبارگو آتا ہے کہ جی آپ ان معاملات کے اوپر جو ہے آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. اگر ان چیزوں کے اندر جاتا ہے تو وہ پھر سپریم کورٹ کا اختیار ہے. اور دنیا بھر کے اندر یہی پریکٹس، لیکن دنیا بھر کے اندر یہ پریکٹس کبھی نہیں ہے کہ اگر پارلیمنٹ لا پاس کرے یا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرے تو آپ صرف یہ کہیں کہ جی ہم نے اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور اس چیلنج کرنے کی بنیاد پہ آپ یہ کہیں کہ جی باقی سارے کام ہی روک دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نہ پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، نہ اس کے بعد جو اس کے اندر لیجسلیشن ہوتی ہے وہ ایک کوشچن مارک ہے کہ جو اٹھے وہ کہے کہ جی میں چیلنج کرتا ہوں، اور سارا سسٹم جو ہے وہ بیٹھ جائے اس چیز کے اندر کہ ہم نے اس کا فیصلہ کرنا. اب یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے، یہ 2-3 اس کے پیچھے جو مجھے فیکٹر نظر آ رہے ہیں کہ ہر چیز کے اندر جو ایک فیکٹر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے چیف جسٹس کا جب پروسیس چینج کیا ہے تو اس سے بہت سارے ججز جو لائن کے اندر لگے ہوئے تھے ایز اے چیف جسٹس جو ہے، ان کا اس پروسیس کے اندر جو ہے جس طرح وہ آنا چاہ رہے تھے، یا جس طرح ان کی ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن تھی، وہ ایک اب چلی گئی ہے ایک پروسیس کے ذریعے. یعنی کہ اگر یہ 3 سال اپنا پورا کرتے ہیں تو اگلا جو بھی پروسیس ہوگا اس کے اندر 3 ججز جو ہیں اس پہ آئے گا، نہیں ہوگا تو اگلے 3 پہ چلا جائے گا، نہیں آئے گا تو اگلے پہ چلا جائے گا، جو آپ کا آرٹیکل 176 کے اندر ایک پروسیس جو ہے وہ کر دیا گیا. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو جورسڈکشن جو ہے اس کو جب آپ نے 2 جگہ کیا ہے، اور وہ بالکل بات مناسب ہے کہ جس طرح پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ایک ایکسیڈ آف جورسڈکشن ہے، یا جوڈیشل اوور ریچ، یا ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن، اور یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کے جو ویوز ہیں یا اس ججمنٹ کے اندر ڈسینٹنگ ویوز ہیں، یا جب ان ججمنٹس کو اوور ٹرن بھی پاکستان کی سپریم کورٹ نے کیا ہے تو خود ہی کہا ہے کہ یہ ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے، یا ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، یا جج جو ہے اسے آئین اور قانون کے نیچے رہ کے کرنا چاہیے، جج جو ہیں وہ اپنی ول کے اوپر نہیں کر سکتے. اور یہ انہی کے ججمنٹس ہیں جو اس وقت اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک. تیسرا اس کے اندر جوڈیشل کمیشن کی اپوائنٹمنٹس ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیفینیٹلی آپ ملک کے چیف جسٹس بنتے ہیں یا بنے رہے ہیں تو پھر آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ججز بھی میں خود ہی لگاؤں اور میری ایبسلیوٹ اتھارٹی ہو، اور وہ پچھلے 12-14 سال سے 19 امینڈمنٹ سے اس ملک کے اندر آتی رہیں.
اب ان تین چیزوں کے اندر جو ہے وہ نام جو آگے رکھا جا رہا ہے وہ رکھا جا رہا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا یا پارلیمنٹ کے اس پروسیس کے اندر. بنیادی چیزیں یہی تین ہیں. اب یہ تین کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو چیلنج کرنا دنیا کے کسی ملک کے اندر کسی بھی سٹیزن کا ایک رائٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایز اے جج کے طور پر نہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں, نہ آپ کسی پروسیڈنگز کا بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں, نہ ہی آپ اس پروسیڈنگز کے اندر یہ کہیں کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں, اور آپ چیف جسٹس کو کہیں کہ نہیں آپ یہ کام فل کورٹ کا کریں. تو آپ یہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوتا. اور یہ پاکستان کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ چونکہ پچھلے 4-5 سال سے جو ہمارے چیف جسٹس کا رول جو ایلڈرلی ہونا چاہیے تھا وہ ویک لیڈرشپ کے اندر آپ کی سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹس کے اندر یا جوڈیشری میں ایک جوڈیشل پالیٹکس ہے. اب یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بلوچ صاحب کہی ہیں تو یہ آگے کہتے کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں یہی ہے چیف جسٹس فل کورٹ بنائے. چیف جسٹس نے کہتا ہے میرا اختیار نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنلی میرا اختیار نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ نے اس چیز کو اسٹریم لائن کر دیا تھرو جوڈیشل کمیشن. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ریگولر بینچ اور آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کی ڈسٹنکشن یا جورسڈکشن ہو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے. جب کانسٹیٹیوشنل کمانڈ یہ کہتی ہے آرٹیکل 191A کے نیچے یا 3 ہے یا 5 کلوز ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, اور اس کے بدلے میں اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ میں پہلی دفعہ آپ نے چیف جسٹس اور 3 ججز کو آپ نے کنٹمپٹر کر دیا. پھر اس کے بعد وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کیس جو ہے وہ پرائورٹی کے اندر لگائیں. وہ کہتے ہیں میرا اختیار نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ اختیار جو ہے اس کمیٹی کے پاس ہے, چاہے ریگولر کمیٹی ہے یا اس کے بعد آپ کی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے نیچے کمیٹی بنی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ 26ویں آئینی ترمیم جتنی دیر فیصلہ نہیں ہوتی آپ ججز کی ایلیویشن کا اجلاس نہ بلائیں. وہ کہتا ہے کہ جی میں چونکہ میں نے آئین کا حلف لیا ہوا ہے اور اس آئین کے اندر جب میں نے حلف لیا تھا تو 26ویں آئینی ترمیم اس کا حصہ سی, میں کس طرح کہوں کہ جی یہ اجلاس جو ہے وہ ہو نہیں سکتا. اور اس کے اندر جب آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اگر چیف جسٹس نہیں اجلاس بلاتا تو 1/3 اکثریت جو ہے وہ ریکوزیشن کر سکتی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری مرضی آنی چاہیے, یعنی کہ جو ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے. اب قانون یا آئین یہ کہتا ہے کہ جی جو بھی فیصلہ جوڈیشل کمیشن کے اندر ہوگا یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر آئے گا یا آپ کی کانسٹیٹیوشنل کمیٹی فکسیشن ہے وہ متفقہ نہیں ہے, وہ میجورٹی کے ساتھ آئے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پھر الٹیمیٹلی 26ویں آئینی تھا, چونکہ ہم نے پرسنالٹیز کے آگے کر دیا ہے اور ہم نے انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ اس طرح ہم نے ٹیک آن نہیں کیا. یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ہر قسم کا لا نہیں بنا سکتی, تو کہیں کوئی قدغن ہے پارلیمنٹ پہ؟ بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہر وہ لا بنا سکتی ہے کہ جس کے اندر ایک ریشنل ہے, جس کے اندر آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آپ کو اختیار دیا ہے کہ دیکھیں نا کہ آپ جو اگزامپلز دی جاتی ہیں وہ یہ دی جی اگر پارلیمنٹ یہ کہہ دے کہ جی کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے, وہ بھی بات کیا پارلیمنٹ یہ کر سکتے ایگزامپلز. پھر یہ کہہ دینا کہ جی وہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا چیز ہی لگا دیں کہ جی جس سے جو ہے وہ مذہب ہی چینج کر, یار وہ ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ بیٹھے ہیں جو ایک اچھا. اب یہ ہے کہ جن 3 چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ آئینی ترمیم جو ہے نمبر 1 یہ ہے کہ جی ججز کی اپوائنٹمنٹ یا آپ کا کیس کا فکسیشن ہے یا اس کے بعد جو ہے آپ کا جورسڈکشن کو ڈیفائن کرنا جو ہے, یہ دنیا کے اندر ہر جگہ بلوچ صاحب ڈفرینٹ موڈ چلتا ہے. انڈیا کے اندر جج آج بھی جو ہے وہ انڈین پریزیڈنٹ لگاتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی پارلیمنٹ کرتی ہے. اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جج لگانا اور اکاؤنٹیبلٹی پارلیمنٹ کرنا ڈیویٹ ہوتا تو 1949 کا جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ آج تک تو شور و غل مچ جاتا ہے نا کہ بھائی صاحب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یہ کس طرح ہے کہ صدر جج لگائے اور پارلیمنٹ اکاؤنٹیبل کرے, ہم انڈیپینڈنٹ کام نہیں کر سکتے. اس طرح برطانیہ کے اندر ایک اور میکانزم ہے, امریکہ کے اندر آپ کی جو سینٹ کمیٹی ہے وہ اس کے اندر کرتی ہے. اس کے بعد دنیا کے جو دوسرے آپ کے کامن لا کنٹریز ہیں وہاں پہ. اور اب دوسرا ایشو یہ ہے جورسڈکشن. بھئی جورسڈکشن دینا اسی سپریم کورٹ کو اگر پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ یہ سیٹ آف کیسز جو ہیں یا یہ پروپوزیشن یہ کرے گے, اس سے کیا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اندر ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کانسیپٹ. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے کئی پروگرام میں نے آپ کے ساتھ کیے, تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے اس ملک کے اندر انسٹنٹ یا وائبرنٹ جسٹس کی طرف جانا ہے اور یہ جو ایک بار بار پولیٹیکل کویسچنز ان سپریم کورٹس ہائی کورٹس میں آئے ہیں تو آپ کو سسٹم کو علیحدہ کرنا پڑے گا, آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی پڑے گی, آپ کو ہائی کورٹس میں بنانی پڑے گی, تاکہ اب اس امینڈمنٹ سے عام آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے.
پارلیمنٹ نے اپنی اتھارٹی یا اپنا جو کانسٹیٹیوشنل ویسے یہ بات اس کو assert کی ہے. آپ نے جو بات کی سر کہ کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ ہے اس کا کانسیپٹ تھا پہلے کہ آئینی کورٹ سب ایگری تھے. ہاں ایون آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پیپلز پارٹی، اس کے بعد آپ کی جو ہے JUI یعنی کہ ان کو لیڈ وہ کر رہے ہیں، PMLN تھی، اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا COD، اس کے اندر جتنی بھی یہ نیشنلسٹ پارٹیز تھیں یا ایون PTA انہوں نے انڈورس کیا ہوا تھا. سوال یہاں پہ یہ آ گیا کہ نہیں جی چونکہ قاضی فائز عیسیٰ یا اور بہت سے کچھ اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش ہے تو لہذا کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے بنانا چاہیے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ وائبل نہیں ہے، اس کے اوپر کوشچن، اور وہ ثابت ہوا. اور الٹیمیٹلی بلوچ صاحب یہ ہے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف 27th امینڈمنٹ یا 28th کے بعد کی طرف جانا پڑے گا. ہائی کورٹس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا پڑیں گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے آپ وہ لوگ جن کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہیں اور ایک ایسے لوگ. اب اگر ہم نے میجورٹی پہ جانا ہے آج پاکستان کے چیف جسٹس نے دوبارہ اس چیز کو کہا ہے کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم آئین کا حصہ ہے تو میں نے اس کے مطابق چلنا ہے. یہ جو 191A کی جورسڈکشن کا ایشو تھا اس کے اندر جو ہے 7 ممبرز بینچ کا فیصلہ، جسٹس مظہر کا کل ایک 20 صفحے کا نوٹ آیا ہے، انہوں نے کہا یہ آئین کا حصہ ہے. اب جتنی دیر آئین کا حصہ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ آپ کے یہ میٹرز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. میں آپ یہ سارے یا دنیا کو کوئی بھی اس سے صاحب جو کانفلکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ یہ معاملہ آئینی بینچ میں جا رہا ہے. آپ نے ٹریفک وے چلا دی، آپ نے 2 وے ٹریفک جی. یہ آپ کے وہ کیسز ہیں جو ریگولر سول کرمنل جسٹس سسٹم کے ہیں. یہ وہ کیسز ہیں کہ جو آپ کے جو ہیں گورنمنٹ کے ایشوز ہیں، میل ایڈمنسٹریشن ہے، کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، پولیٹیکل کویسچن جو لے جاتے ہیں. اس کے بعد ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، الگ الگ کام کریں. اور اس کے اندر یہ ہو کہ جو اب کہہ دیا کہ جی آپ نے اپنی پریئر سے باہر نہیں نکلنا، آپ نے گراؤنڈ سے باہر. دیکھیں نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن، تو کانسٹیٹیوشن کے اندر جتنی دیر تک کوئی اختیار آپ کو آئین یا قانون نہیں دیتا کسی جج کو، جو آرٹیکل 175(3) ہے اس کے اندر 2 اور 3 کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کوئی جج وہ اختیار استعمال نہیں کر سکتا جو آئین اور قانون سے اسے دیا نہیں گیا ہے. تو جب آئین اور قانون جورسڈکشن دے دیتا ہے تو جج کون ہوتا ہے اس چیز کے اندر کہنے والا کہ نہیں جی میں اس قانون سے باہر جا کے فیصلہ کروں گا یا میری مرضی کی یہ لیجسلیشن آنی چاہیے. یہ جو کہا جا رہا ہے سر کہ خط جو ہے وہ لکھا گیا، اب ہائی کورٹ کا اپنا خط کہہ لیں یا سپریم کورٹ میں کہہ لیں، تو اس کی کیا حیثیت ہے، کیا ویلیو ہے اس کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر ساری سوسائٹی جو ہے وہ پولرائز کی طرف چلی گئی ہے، پولیٹیکل پارٹیز چلی گئیں، جوڈیشری کے اندر آ گیا. ہر کوئی شخص یا ادارہ جو ہے اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی نہ کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا. اب یہ کہنا اس چیز کے اندر کہ جی اس لیٹر کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے امینڈ کیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس لیول کے بعد جو ہے وہ کرنی چاہیے یا پارلیمنٹ صرف ایک لیٹر. ہاں پارلیمنٹ نے جو کیا ہے، جو میں ایک سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء کے طور پہ، کہ جو پچھلے 12 14 15 سال سے جب سے عدلیہ آزادی موومنٹ سکسیڈ ہوئی ہے، اس کے بعد جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کرتے ہوئے جوڈیشل ایکٹیویزم سے کانسٹیٹیوشنل ریڈنگ یا ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تک گئی ہے. اور اس پیریڈز کے اندر انہوں نے پرائم منسٹرز بھی نکالے، انہوں نے جو ہے 62(1)(f) کے اندر پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن بھی کی، 63(a) کے اندر کہا کہ جی اگر کوئی شخص ووٹ ڈالتا تو اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. پھر آپ کے جو ہے کچھ ریزرو سیٹس کے اندر یہ ہے کہ ایک پارٹی نہیں ہے، ایک پریئر نہیں ہے. اب آپ اس لیول کے اندر چلے گئے. اس کے بعد جو ہے کہ جو جب چاہا جو ہے وہ ایگزیکٹو جو ہے اگر پارلیمنٹ کو لا پاس کرے تو آپ پراسپیکٹیولی جو ہے اس کو اسٹے بھی کر دیتے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک جو چل رہی تھی آپس کے اندر پارلیمنٹ کا یا جوڈیشری کا رول بہت زیادہ تھا، اس کو پارلیمنٹ نے جو ہے وہ واپس اسرٹ کیا ہے. اب اس اسرٹ کرنے کے اندر آزادی پہ حافظ صاحب آپ کا گراف کہاں پہ گیا؟ نہیں دیکھیں نا کہ بات یہ ہے کہ بلوچ صاحب بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے جو میری ڈومین ہے اس سے میں تھوڑا سا باہر نکل کے چلتا جاؤں تو مجھے ایکسیپٹ کیا جائے گا. لیکن اگر میں یہاں سے بیٹھ کے آپ والی سیٹ کے اندر آ جاؤں اور آپ کو کہوں کہ آپ تھوڑا سا اور کارنر کے اندر ہو جائیں تو یہ تو نہیں ہوگا نا. پھر الٹیمیٹلی مجھے اس سے واپس لائے. اب ہوا یہ ہے کہ جو وہ آپ کا ایک جوڈیشل اوور ریچ کے اندر جاتے جاتے جو ہے اب آپ اس لیول کے اندر آ گئے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے آپ کے اوپر ایف اینڈ بٹ اور کاماز لگا دیے گئے ہیں. اب یہ کاماز کیوں لگے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس
اپنے اس کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کو ہر ججمنٹ کے اندر اتنا کو انلارج کر دیا کہ جس کے اندر پھر اگر آپ کہتے ہیں سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے اور جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جوڈیشری ہے، آپ کی ایگزیکٹو ہے، یا اس کے بعد جو ہے آپ کی لیجسلیچرز ہے، تو پھر تینوں کے ڈومین تو ایک جیسے نا. یہ ممکن نہیں ہے کہ جوڈیشری دونوں کو اوور لیپ کرے یا پارلیمنٹ دونوں کو اوور لیپ کرے یا ایگزیکٹو کہے کہ میں یا جوڈیشری کو مانتی ہوں نہ پارلیمنٹ. تو وہ ساری چیزیں ایک انوائرمنٹ یا گراؤنڈ ریئلٹی ایسی آئی جس کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو ہے وہ اپنی پاس جو تھیں یا اپنا جو مینڈیٹ تھا اس کو جب حاصل کیا تو اس حاصل کرنے کے اندر میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں زیادہ بھی ہوئی ہیں. وہ زیادہ اس لیے ہو گئی ہیں کہ پھر جب آپ پھر جاتے ہیں کسی سائٹ کے اوپر تو پھر آپ شاید اس میں نہیں آتے. لیکن حل اس کا بلوچ صاحب یہ ہے کہ نمبر 1 ڈومین جو ہے ہمارے ججز جو ہیں انہیں آئین اور قانون کے نیچے رہ کے سوچنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. اگر انہیں پسند ہے تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ان کے لیے آپشنز بڑے ہیں، اچھے ہیں، سمجھدار جج ہیں. مناسب نہیں ہے کہ جوڈیشری کے اندر یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر بار بار اس طرح ہو. نمبر 2 اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر انڈیپینڈنس کورٹس کی طرف جانا چاہیے. ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی سرجری، لا، لیجسلیشن، انویسٹمنٹ، ججز کی تعداد بڑھائیں. ہائی کورٹس کے اندر ججز، اس کے بعد لیجسلیشن آؤٹ ڈیٹیڈ یا آپ کی جو ہے اپوائنٹمنٹ میرٹس پہ کریں. اسی طرح سپریم کورٹ 25 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے، آپ کے ججز دیکھ لیں تقریباً 2000 کے قریب پورے ملک میں. یہ نہیں چل سکتا. 1860 کا آپ کا پینل کوڈ ہے، 1898 کا ضابطہ فوجداری ہے، 1908 کا تو ان چیزوں کو ایز اے پیکج کے طور پہ رول آف لا، اور یہ آپ کو دنیا کہتی ہے. آج IMF کا آیا ہے، آپ اختلاف کریں ان کی ساری چیزوں کے اندر، لیکن باٹم لائن تو یہ ہے نا کہ اپنا اکنامک ڈسپلن رکھیں، اپنا گورننس کا ڈسپلن رکھیں، اور وہ کام کریں کہ جو دنیا کے اندر دوسرے ممالک کمپیریٹیولی کر رہے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، اور بات صرف اتنی کی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ یا باقی ادارے جو ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے. اگر پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے تو قانون پہ عمل درآمد کرنا ہر ایک ادارے کا جو ہے فرض ہے، ہر ایک شخص کا فرض ہے. تو لیکن ڈبیٹ یہی ہے کہ ڈومین اپنی اپنی ہر ادارہ جو ہے اگر اپنی رہ کے کام کرے تو سب اچھا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.